السلام علیکم۔ تقریباً ایک سال قبل مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے ایکس منسٹر ہیں، فائنانس منسٹر، انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہماری پی آئی اے خریدے گا تو ہم اس کو اسٹیل مل مفت میں دے دیں گے ساتھ۔ میں نے ان کی یہ بات سنی اور دل میں مسکرایا اور میں نے کہا کہ پروپیگنڈا کرنے والے کچھ بھی افواہیں پھیلا دیتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کسی ملک کا فائنانس منسٹر ایسے کیسے کہہ سکتا ہے۔ پھر کچھ ماہ قبل وہ اپوزیشن میں تھے اور ایک جگہ پر انٹرویو دے رہے تھے، ایک بڑے قابل احترام انسان ہیں ان کو، تو میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کی آنکھوں میں جو چمک تھی، میں نے ان کے چہرے پہ جو غرور دیکھا یہ بات کہتے ہوئے کہ اگر کوئی ہماری پی آئی اے لے گا تو ہم اسے ہماری اسٹیل مل دے دیں گے۔ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک چمک تھی، جو یہ بات عیاں کر رہی تھی کہ انہیں کتنا غرور ہے اپنی یہ بات کرتے ہوئے، کہ وہ کتنے صحیح اس بات کو لے کر، کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری پی آئی اے خریدے گا تو ہم اس کو اسٹیل مل فری میں دے دیں گے۔ جب میں نے انہیں خود یہ کہتے ہوئے سنا، نہ صرف یہ کہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا بلکہ ان کے چہرے کا وہ تاثر دیکھا، تو بہت غصہ آیا۔ اتنا غصہ آیا کہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے یہ لوگ ہماری انڈسٹری کو جان بوجھ کر گھاٹے میں چلاتے ہیں اور پھر اپنے مفادات کے لیے اسے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جس ٹیکس کے پیسے سے وہ بنی ہے وہ عام آدمی کے مفاد کے لیے ہے۔ کیا عام آدمی سے اس بات کی رائے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ بس وہ اپنا حق جتاتے ہیں۔ جہاں تک میں نے فائنانس کو یا انڈسٹریلائزیشن کو سمجھا ہے، کسی بھی انڈسٹری کو لگانے میں سب سے زیادہ جو بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ اس کی کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کو لگانے میں جو خرچہ ہوتا ہے، اس کی اگر ایسٹ پرچیز کی بات کر لیں یا اس کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر لیں، لینڈ وغیرہ وغیرہ، اس وقت جو خرچہ آتا ہے وہ سب سے مین خرچہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اگر میں غلط نہیں ہوں، ایچ آر کے علاوہ 80% اخراجات اس وقت ہو جاتے ہیں جب آپ لگا چکے ہوتے ہیں۔ اور اسٹیل مل جیسی انڈسٹری، یہ وہ انڈسٹری ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ صرف ایسٹ پرچیز پہ ہوتا ہے، جس میں انڈسٹریل مشینری آپ شامل کر لیں اور را مٹیریل شامل کر لیں، پلس اس کی پروڈکشن میں ویسٹیج نیئرلی زیرو ہے، اور یہ ایک نیسیسٹی آف لائف پروڈکٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ زندگی کی ضروریات میں اہم اشیاء ہے یہ اسٹیل۔ اب اگر یہ بھی یہ نہیں بیچ پاتے، اگر یہ بھی یہ نہیں بیچ پاتے اور اس میں پروفٹ نہیں بنا پاتے تو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ سوچنا ہے کہ وہ کیا گڑبڑ ہے اور کیوں ہے۔ اب اسٹیل مل جیسی انڈسٹری لگ تو گئی، بڑے بڑے ایسٹ، مہنگے ایسٹ ہم نے خرید تو لیے، لگا تو لیے، تو اب مسئلہ صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے اور پروڈیوس کر کے اس کو بیچنا ہے۔ تو یہ کیوں اتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑی بڑی ڈگریز رکھتے ہیں؟ تو سوچئے یہ بڑی بڑی ڈگریز والے جو اربوں روپے پیسہ ہمارے ٹیکس سے لیتے ہیں ہمارے ملک کو چلانے کے لیے، وہ کیوں ایک ضروری اشیاء بنانے والی کمپنی کا منافع نہیں بنا پاتے، لیکن ان کی اپنی ایسی کمپنیز منافع بناتی ہیں جن کے پروڈکٹ کی ضرورت روزمرہ میں ہے ہی نہیں۔ اس کی مثال میں نہیں دوں گا، آپ خود تلاش کیجئے اپنے منسٹرز کی، وہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ پروفٹ میں چل رہی ہیں۔ اگر یہ وہ والی اشیاء بیچ سکتے ہیں تو اسٹیل مل بھی چل سکتی ہے، اس کا پروڈکٹ بیچنا بہت آسان ہے کمپیئر ٹو کوکومو۔ کسی بھی کمپنی کو لاس میں شو کرنے کے لیے بہت سے پہلو ہوتے ہیں فائنانس میں، بہت سے لیگل طریقے ایسے ہیں جن میں آپ لاس شو کر سکتے ہو یا پروفٹ شو کر سکتے ہو۔ جو لوگ فائنانس کو جانتے ہیں وہ اس بات کو بیک کریں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ایسا کیا جاتا ہوگا، میں دعوے سے نہیں کہتا، لیکن کیا مین پاور بے وجہ کی بڑھا کر ہیومن ریسورس کا خرچہ بڑھایا نہیں جاتا؟ کیا ایسٹس کو 10 سال کے بجائے 5 سال میں ڈیپریسیٹ کر کے اس کا ایکسپینس بڑھایا نہیں جاتا؟ کیا اس کو 5 سال بعد آدھی قیمت پر بیچ کر کمیشن نہیں کمایا جاتا؟ ایسے بہت سارے طریقے ہیں جو ایک انڈسٹری کو لاس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہم نے ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا ہوا، ہم نے گورنمنٹ امپلائیز بنا دیے اور ان پہ بھروسہ کیا کہ وہ چلائیں گے، لیکن وہ نہیں چلاتے، اور یہ جان بوجھ کے نہیں چلاتے۔ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے ایک ایکس منسٹر ہیں جن سے پی آئی اے تو نہیں چلا، جس کے لیے مزید انویسٹمنٹ کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ کوئی بھی کیپٹل انویسٹمنٹ آپ گورنمنٹ سے لے کر اس کو اچھا بنا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں چلا۔ لیکن ان کی اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے، ایئر لائن کی،
جو PIA سے کم فیئرز دیتی ہے. تو اگر ایک پرائیویٹ کمپنی PIA جیسی یا ایک پرائیویٹ ایئر لائن کمپنی اچھا بزنس کر سکتی ہے تو PIA کیوں نہیں کر سکتی؟ سوچئے، ہم سب کے سامنے ہیں ان سوالوں کے جواب. جو لوگ ایئر لائن سے ٹریول کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے. جو لوگ ایک بار ایئرپورٹ پہ بھی گئے ان کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں کہاں فلاز ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی وہ لوگ جو اتنی بڑی بڑی ڈگریز لے کر اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پر بیٹھے ہیں، ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان سے یہ سب کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اگر PIA اچھی چلے گی تو نجی ایئر لائنس ٹھیک نہیں چلیں گی. یہی ان کی سوچ ہے. یہ وہ سوچ ہے کہ اگر پروفٹ نہیں دے رہی تو بیچ دو، پرائیویٹائز کر دو، کیونکہ یہ پین نہیں لیتے. ان کا نظریہ ہی نہیں ہے ملک کے لیے سوچنے کے لیے کہ ہم پین لیں، ہم درد لیں، ہم کاوش کریں اس بات کی کہ یہ ادارے چل پائیں، ملک کے لیے کچھ منافع کما پائیں. لیکن ذاتی مفادات اور ایک سوچ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کرتے. اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا ہمیں ایسے لوگوں کو ہمارا ملک دینا چاہیے چلانے کے لیے جن کی سوچ یہی ہے کہ ہمارے اثاثوں کو بیچ کر وہ فائدہ لے سکیں، یا گورنمنٹ میں ظاہری طور پر فائدہ دینے کے لیے وہ اثاثے بیچ دیں، ہمارے ریزروز کم کر دیں ڈالر ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے. سوچئے، کسی بھی شخص کی سوچ یا نظریہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ وہ شخص اس معاشرے، حکومت یا عوام کے لیے مفاد پرست ہے، اس عوام کے لیے مفاد کا موجب بنے گا یا خسارے کا. تو پہچانیے سوچ کو، اس سوچ کے ذریعے اس انسان کو، اور پھر مانگیے اپنا حق. پھر انہیں دیجیے حق اپنے ملک کو چلانے کا. جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اپنا حق کسی کو نہ دیجیے اور کسی کا حق نہ لیجیے. یہ ملک ٹھیک ہونے کی طرف چلا جائے گا. کیونکہ اگر پہچان پاکستان تو پہچان پاکستان. پاکستان زندہ باد.